السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پارہ نمبر 12 ہے، سورہ ہود ہے، اور رکوع نمبر 5 آیت نمبر 60 کے بعد 60 کے بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِلَىٰ ثَمُودَ، اور بھیجا ہم نے، اصل میں ہے وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، البتہ تحقیق بھیجا ہم نے طرف قوم سمود کی ان کے بھائی صالحاً، صالح علیہ السلام کو۔ قالا، انہوں نے کہا صالح علیہ السلام نے، یا قوم، اے میری قوم، اعبدوا اللہ، تم عبادت کرو اللہ تعالیٰ کی، ما لکم، نہیں ہے واسطے تمہارے، من الہ، کوئی بھی معبود، غیرہ، سوائے اس اللہ کے، ہوا، اسی نے، انشاء، پیدا کیا ہے، تم کو، من الارض، اس زمین سے۔ تم سب کو جو ہے قوم سے کہا صلی اللہ علیہ وسلم نے، صالح علیہ السلام نے، کہ تم کو اللہ تعالیٰ نے مٹی سے پیدا کیا ہے، زمین سے پیدا کیا ہے، وَاسْتَعْمَرَ، اور آباد کیا ہے، تم کو مٹی سے پیدا کر کے پھر زمین پر تمہیں آباد کیا ہے، گھر بنایا، تمہاری روزی کا ذریعہ بنایا، کھیتی باڑی، اناج، پھل وغیرہ، فیہا، بیچ اس زمین کے، فاستغفروہ، پس بخشش مانگو اس اللہ سے، ثم، پھر توبو، لوٹو، رجوع کرو، الیہ، طرف اس اللہ کی، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو۔ اس نے تمہیں پیدا کرنے کے بعد زمین پر جو ہے آباد کیا، استعمارہ، آباد کیا تم کو بیچ زمین کے، تو تم اس اللہ سے بخشش مانگو اپنے گناہوں، غلطیوں کی، خطاؤں کی، ثم توبو، پھر لوٹو، رجوع کرو، الیہ، طرف اس کی، یعنی سب کو چھوڑ کر جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹو، اس کے حکم، اس کے فیصلے، اس کی نصیحتیں قبول کرو، اور اس کی نصیحتوں، اس کے فیصلوں، ان کے حکموں کو چھوڑ کر کسی اور کے پیچھے نہ چلو۔ اس کے اللہ کے علاوہ جو ہے سب گمراہی ہے، صرف چلنا ہے پیچھے تو اللہ کے قرآن کے پیچھے، اللہ کی تعلیمات کے پیچھے، اللہ کی نصیحتوں، حکموں، فیصلوں کے پیچھے چلنا ہے، باقی سب جو ہے اس کے علاوہ سب جو ہے گمراہی ہے۔ قالوا، ان ربی، بے شک رب میرا، قریب ہے، مجیب، قبول کرنے والا، میرا رب جو ہے ہر ایک کے قریب ہے اور ہر ایک کی دعائیں، التجائیں قبول کرنے والا ہے۔ قالوا، انہوں نے کہا قوم نے، یا صالح، اے صالح علیہ السلام، قد کنت، تحقیق تھا تو، فینا، بیچ ہمارے، مرجون، امید کیا جانے والا، قبل ھذا، اس سے پہلے اس سے، اے صالح، تو بڑا نیک آدمی تھا، واقعی صالح تھا، پیغمبر جو ہے پیدائشی طور پر پاک باز اور نیک ہوتے ہیں، پاکیزہ ہوتے ہیں، تو تعریفوں کے قابل تھا اس سے پہلے، تو ہمیں بڑی امید تھی کہ تو ہمارے خداؤں، بتوں، معبودوں کی جو ہے تو ان کی جو ہے تعلیمات پر چلے گا اور لوگوں کو بھی اس کی تعلیمات دے گا، لیکن تو اس کے الٹ ہی ہو گیا۔ اتنہانا، کیا تو منع کرتا ہے ہم کو، ان نعبد، یہ کہ ہم عبادت کریں، ما، ان کی، جن کی، یعبدو، عبادت کرتے تھے، آباؤنا، باپ دادا ہمارے، کیا ہمارے باپ دادا کے جو معبود ہیں جن کی وہ پوجا کرتے تھے، کیا تو ان معبودوں سے ہمیں تنہا منع کرتا ہے تو نہ ہم کو، وَإِنَّنَا، اور بے شک ہم، لفی شک، البتہ بھی شک کے ہیں، مما، اس سے، تدعو، جو تو پکارتا ہے، تو بلاتا ہے، تو دعوت دیتا ہے، نہ ہم کو، الیہ، طرف اس کی، مریبن، شک کرنے والے ہیں، اے صالح، جس دین کی طرف، علیہ السلام، جس دین کی طرف تو ہمیں بلاتا ہے، دعوت دیتا ہے، ہم اس دین کے بارے میں شک کرنے والے ہیں، اس لیے ہم جو ہے تیری بات نہیں مانیں گے۔ قالا، کہا صالح علیہ السلام نے، یا قوم، اے قوم میری، ارائی، تم کیا دیکھا ہے تم نے، ان کن تو، اگر ہوں میں، علی بینۃ، اوپر روشن دلیل کے، من ربی، اپنے رب کی طرف سے، وآتانی، اور اس نے دی ہے مجھ کو، منہ، اپنی طرف سے، رحمتاً، رحمت، فمن ینصرنی، پس کون ہے جو مدد کرے میری، من اللہ، اللہ تعالیٰ سے۔ انہوں نے قوم سے کہا کہ اگر میں دلیل پر ہوں، میری دلیل جو ہے وہ قابل قبول ہے، پختہ ہے، سمجھ والی ہے، سوجھ بوجھ والی ہے، تو پھر جو ہے، اور اس نے مجھ کو اپنی طرف سے رحمت بھی دی ہے،
تو پھر تم جو ہے میری کیوں نہیں بات مانتے؟ فَمَن يَنْصُرُنِي پس کون مدد کرے گا میری من اللہ اللہ تعالیٰ سے، ان عصیتہ اگر میں نافرمانی کرتا ہوں اس اللہ کی۔ اگر میں تمہاری بات مان کر اللہ کی نافرمانی کر لوں گا تو بتاؤ پھر مجھے اللہ سے بچانے والا، میری مدد کرنے والا کون ہوگا؟ جب میرے پاس میرے ساتھ اللہ کی رحمت بھی ہے اور جو ہے روشن دلیل بھی ہے، جو میں بات کہتا ہوں میں دلیل سے بات کہہ رہا ہوں، میں ادھر ادھر کی بناوٹی باتیں نہیں کر رہا ہوں۔ اگر میری دلیل جو ہے تمہاری عقلوں کو پختہ لگتی ہے تو پھر اس دلیل کو قبول کر لو۔ دوسری بات یہ ہے کہ اللہ کی رحمت میرے ساتھ ہے، میں نے کبھی کسی کے ساتھ جھوٹ نہیں بولا، فراڈ نہیں کیا، دھوکہ نہیں کیا، کسی پہ ظلم نہیں کیا، میں نے کبھی بھی جو ہے ایسا کام نہیں کہا یا کیا یا ایسی بات نہیں کہی جو انسانی ضمیر کے انسانی ضمیر کے خلاف ہو۔ جب تم مجھے ایسی خوبیوں والا پاتے ہو کہ میرے ساتھ اللہ کی رحمت ہے، میں پاکیزہ انسان ہوں، کبھی میں نے جھوٹ نہیں بولا، نہیں ظلم کیا، تو پھر تم جو ہے کیوں نہیں میری بات مانتے؟ اور اگر میں تمہاری بات مان لوں تو پھر اللہ تعالیٰ کے غضب کے مقابلے میں میری مدد کون کرے گا اللہ سے چھڑانے کے لیے؟ فما تزیدون نہیں پس نہیں تم زیادہ کرتے مجھ کو غیر تخسیر سوائے خسارے کے، گھاٹے کے۔ تم جو ہے اگر میں تمہاری بات مان لوں تو پھر میں تمہارے پیچھے چل کر جو ہے خسارے میں پڑ جاؤں گا، گھاٹے میں پڑ جاؤں گا۔ تو گویا تم مجھے جب دین کی دعوت دے رہے ہو، اپنے دین کی، کفر یا شرکیہ دین کی، تو گویا تم مجھے گھاٹے کی طرف لے جا رہے ہو، گھاٹے کے لیے، نقصان کے لیے تم میری مدد کر رہے ہو، تو ایسا کام جو ہے میں نہیں کروں گا۔ اور یا قوم، اور اے میری قوم، حاضہ یہ ناقۃ اللہ ہے، اونٹنی ہے اللہ تعالیٰ کی، لکم واسطہ تمہارے، آیتاً نشانی، اللہ کی طرف سے نشانی، معجزہ جو ہے یہ اونٹنی ہے۔ قوم نے کہا تھا صالح علیہ السلام کو کہ اگر تو اللہ کا پیغمبر ہے تو اللہ سے کہہ کہ وہ اس چٹان کو پھاڑ کر اس میں سے زندہ اونٹنی نکالے، تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے ان کا مطالبہ پورا کر دیا۔ چٹان جو ہے اللہ کے حکم سے پھٹی، اس میں سے زندہ چٹان جو تھی باہر آ گئی، اور اس کے بعد جو ہے ان کو جو ہے چاہیے تھا کہ اب ایمان لے آتے، جو انہوں نے مطالبہ کیا تھا اللہ نے پورا کر دیا، لیکن وہ جو ہے ایمان نہیں لائے۔ تو صالح علیہ السلام نے کہا فَذَرُوهَا، حاضہ ناقۃ اللہ ہے، یہ اونٹنی ہے اللہ تعالیٰ کی، لکم واسطہ تمہارے، آیتاً نشانی، معجزہ، فَذَرُوهَا پس تم چھوڑ دو اس اونٹنی کو، تاکل وہ کھائے، فی ارض اللہ بھی زمین اللہ تعالیٰ کی، کہ تو اللہ کی اونٹنی، اللہ کی طرف سے یہ اونٹنی ہے، اللہ نے بھیجی ہے معجزے کے طور پر، لہٰذا اس کو جہاں سے بھی گھاس وغیرہ سبزہ وغیرہ کھائے گی اس کو روکنا نہیں ہے، یہ اللہ کی طرف سے ہے، جہاں سے بھی سبزہ کھاتی ہے اس کو کھانے دینا۔ ولا تمسوها، اور نہ تم چھونا اس اونٹنی کو، بسوء ساتھ کسی برائی کے، فیاخذکم پس پکڑ لے گا تم کو، عذاب قریب، عذاب قریب کا، جن بہت جلد تم پہ عذاب آ جائے گا اگر تم نے اس اونٹنی کو جہاں سے بھی وہ کھاتی ہے اس سے روکا یا پانی پینے سے روکا، تو پھر دیکھنا تم پر جو ہے بہت قریب، جلد ہی تم پر جو ہے عذاب آ جائے گا۔ فَعَقَرُوا پس انہوں نے پاؤں کاٹ کر ہلاک کر دیا، اس کو، فقالا انہوں نے جو ہے اپنے قوم جو تھی صالح علیہ السلام کی، ان میں سے ایک بہت بڑا جاہل اور بدماش جو تھا، اس کو یہ کام دیا کہ اس اونٹنی کا جو ہے تو بندوبست کر، اس کو ٹھکانے لگا، یہ ہماری فصلوں میں سے کھاتی ہے۔ تو چونکہ آزمائش تھی، انہوں نے اونٹنی مانگی، پھر اللہ تعالیٰ نے دے دی، اور آزمائش بن گئی وہ اونٹنی ان کے لیے۔ کیوں نہیں وہ کھانے دیتے اس کو؟ جب مانگی ہے اونٹنی تو پھر اس کو کھانے دو سبزہ اللہ تعالیٰ کی زمین سے۔ تو انہوں نے ایک بدماش کو جو ہے وہ پیچھے لگایا، وہ اس کو جو ہے پہاڑوں میں لے گیا اور ایسے درے میں لے گیا جہاں جو ہے وہ آگے سے راستہ بند تھا، اس طرح جو ہے اونٹنی جو ہے وہ بند درے تک پہنچی، آخر تک پہنچی، آگے راستہ نہیں تھا، اس نے اس کے پاؤں کاٹے اور اس کو ہلاک کر دیا۔ پاؤں کاٹنے سے اونٹنی بلبلائی،
پھر اللہ تعالیٰ کو بھی غصہ آ گیا اس قوم پر، اللہ بھی غضبناک ہو گئے اس قوم پر۔ جانور ہے، جانور کے ساتھ ظلم کرنا، اس کا قصور کیا بیچارے کا؟ اللہ نے اس کو پیدا کیا، اللہ نے اس کو بھیجا ہے، تو تم اس کے ساتھ ظلم کیوں کرتے ہو؟ اسی طرح بیٹیاں ہیں، اللہ نے پیدا کی ہیں، ان کے ساتھ بہت زیادہ محبت اور پیار کرنی چاہیے کہ یہ بیٹیاں جو ہے اس گھر میں مہمان ہیں، یہ پرائے گھر کی ہیں، اس لیے ان کے ساتھ کبھی زیادتی نہیں کرنی چاہیے، اور بیٹیوں کے ساتھ انتہائی شفقت، بہت زیادہ محبت کرنی چاہیے۔ یہ بیچاری مہمان ہوتی ہے۔ فرمایا فَأَقَرُوهَا، بس انہوں نے پاؤں کاٹ دیے اس اونٹنی کے۔ یہ آکارو جمع کا صیغہ ہے، تو ساروں نے تو نہیں اس کے اپنا پاؤں کاٹ کر ہلاک کیا، انہوں نے ایک بدماش کو چنا اپنے میں سے، اس کو کہا سب قوم نے، ساری قوم نے، اس طرح وہ شریک جرم ہو گئی۔ اس کو جو ہے بدماش کو جرم کرنے کے لیے کہہ کر ساری قوم جو ہے وہ شریک جرم ہو گئی، ذمہ دار ہو گئی اونٹنی کے قتل کی۔ تو اس لیے آکارو جو ہے یہ واؤ سے جمع کا صیغہ ہے۔ فاکارو، پس انہوں نے پاؤں کاٹ کر ہلاک کر دیا ہا اس اونٹنی کو۔ فقالا، پس کہا صالح علیہ السلام نے، تمتعو، فائدہ اٹھا لو، فی دارکم، بیچ اپنے گھروں کے، ثلاثۃ ایام، 3 دن تک۔ صالح علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے ان کو کہہ دیا کہ 3 دن کھا پی لو، اس کے بعد تم پر اللہ کا عذاب آ جائے گا، تم مٹا دیے جاؤ گے۔ تم نے اللہ کو غضبناک کیا۔ تو میں یہ پھر کہہ دوں کہ یہ بیٹیاں جو ہے گھروں میں، ان کے ساتھ بہت زیادہ محبت کرنی چاہیے۔ انہوں نے پرائے گھر جانا ہے، ہمیشہ ماں باپ کے ساتھ نہیں رہتی ہیں، اور بیٹے تو ویسے بیچارے جو ہے محبت تو ان کے ساتھ بھی کرنی چاہیے کہ اگر کسی کمینے گھر کی جو ہے لڑکی جو ہے وہ بیٹے کے نکاح میں آ گئی تو اس کے لیے بھی زندگی عذاب ہی بن جاتی ہے۔ بہرحال دونوں کے ساتھ بھلائی بھی کرنی چاہیے، اور دونوں کے ساتھ کے لیے جو ہے اچھی دعائیں بھی کرنی چاہیے کہ اے اللہ ان کی دونوں جہانوں کی زندگی جو ہے اس کو پرسکون بنا دینا، کامیاب بنا دینا، بھلائی والی زندگی جو ہے بنانا۔ یہ اولاد کے لیے، ساری اولاد کے لیے ماں باپ کو دعائیں کرنی چاہیے کہ یا اللہ ہمارے بچوں کو دونوں جہانوں کی بھلائی عطا فرما، دونوں جہانوں کی کامیابی اور خیر اور خوشیاں عطا فرما، ہدایت عطا فرما، اور ہم سب کو جو ہے یا اللہ اپنی جنتوں میں اکٹھے کر دینا۔ اور یہ دعا انشاءاللہ تعالیٰ اسی حالت میں قابل جو ہے قبول ہوگی کہ اگر ہم جو ہے پورے انصاف کے ساتھ گھر میں اپنے گھر کو جنت بنا دیتے ہیں۔ یہ نہیں کہ گھر میں بھی یہ انصاف ہونا چاہیے، یہ نہیں ہونا چاہیے کہ بیٹوں کے ساتھ علیحدہ سلوک اور بچیوں کے ساتھ علیحدہ۔ ہم تو بچپن میں ہمارے ماں باپ جو ہے ان پڑھ ہوتے تھے تو عورتیں کہا کرتی تھیں بچیاں تے خرچ نہ کرو، یہ تو تریک دی طرح جو ہے یہ تو خود ہی خود بڑھ جاتی ہیں، اور جو ہے زیادہ خرچ کرتے تھے وہ لوگ بیٹوں پر۔ یہ جہالت ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ سب کے ساتھ جو ہے پرورش کے دوران بیٹے اور بیٹیوں کے ساتھ ایک سا سلوک ہونا چاہیے، ایک جیسا کھانا پینا، ایک جیسا لباس، ایک جیسی تربیت۔ تو کسی کے ساتھ جو ہے تربیت کے دوران کمی بیشی نہیں ہونی چاہیے، سب برابر ہیں، سب کو ایک جیسا کھانا کھلایا جائے اور پہنایا جائے، اور سب کو جو ہے ایک جیسا اس کے ساتھ سلوک کیا جائے گھروں میں۔ یعنی کہ بیٹیوں کے ساتھ جو ستیلیوں کا جیسا سلوک کیا جائے، اور بیٹوں کو جو ہے وہ سر پہ اٹھا لیا جائے۔ مشکل میں یہ مشکل اور مصیبت میں ماں باپ جب پورے ہو جاتے ہیں اور ان کو گھر سے نکال دیتے ہیں بیٹے جو ہے کمینی عورتوں کے ذریعے، تو پھر بیٹیاں ہی کام آتی ہیں۔ اس لیے ان کے ساتھ ظلم نہیں کرنا چاہیے،
ان کے ساتھ بہت زیادہ محبت کرنی چاہیے۔ فرمایا فاقر ہوا، بس انہوں نے پاؤں کاٹ کر ہلاک کر دیا اس اونٹنی کو۔ فقال، پس کہا صالح علیہ السلام نے تمتع، وہ فائدہ اٹھا لو، فی دارکم، بیچ اپنے گھروں کے، ثلاثۃ ایام، 3 دن تک، 3 دن کھا پی لو، اس کے بعد اللہ کا عذاب تم پر آئے گا، تم مٹا دیے جاؤ گے۔ ذالک وعد، یہ وعدہ ہے غیر و مکذوب، نہ جھوٹ بولنے جانے والا، یہ کوئی جھوٹا وعدہ نہیں ہے۔ میں تمہارے ساتھ، میری قوم صالح علیہ السلام نے کہا میں سچا وعدہ کر رہا ہوں تمہارے ساتھ، 3 دن کی تمہیں اللہ نے مہلت دی ہے، اس کے بعد تم مٹا دیے جاؤ گے۔ فلما جاء امرنا، پر جس وقت آیا حکم ہمارا، اللہ فرماتے ہیں جب ہمارا عذاب آیا اس قوم پر، نجینا، نجات دی ہم نے صالح علیہ السلام کو، والذین، ان لوگوں کو، آمن، جو ایمان لائے تھے، معه، ساتھ اپنے صالح علیہ السلام کے، برحمت، ساتھ رحمت کے، منا، اپنی طرف سے۔ جب ہمارا عذاب آیا تو عذاب سے پہلے ہم نے صالح علیہ السلام اور جو لوگ ان پر ایمان لائے تھے ان سب کو ہم نے اس بستی سے نکال دیا۔ ومن خزی، اور بچا لیا ہم نے ذلت سے، اس میں ہے نجینا جو ہے ہم من خزی، ہم نے نجات دی ان کو ذلت سے، یوم اذن، اس دن کی، صالح علیہ السلام کی قوم کی تباہی کا جو ذلیل کرنے والا ذلت والا دن تھا، اس بستی کی ہلاکت اور اس ذلت کے دن سے ہم نے جو ہے اپنے پیغمبر صالح علیہ السلام اور ان پر ایمان لانے والوں کو عذاب سے پہلے اس بستی سے نکال کر بچا لیا، عذاب سے بھی نجات دی اپنی رحمت سے، اور ذلت، اس دن کی ذلت جو ہے اس سے بھی ہم نے نجات دی صالح علیہ السلام اور ایمان والوں کو۔ ان ربک، بے شک رب آپ کا، هو القوی، وہ حقیقت میں بہت قوت والا ہے، طاقت والا ہے، العزیز، و حقیقت میں بہت زبردست ہے۔ وَأَخَذَ الَّذِينَ، اور پکڑا ان لوگوں نے، ظلموا، پکڑا ان لوگوں کو، اخذ الذین، پکڑا ان لوگوں کو، ظلموا، جنہوں نے ظلم کیا، الصیحۃ، خاص چیخ نے۔ عذاب کیسے آیا کہ فضا کے اندر خاص فرشتے کی جو آواز تھی، چیخ پیدا ہوئی، فاصبحوا، پس وہ ہو گئے، صبح کی اس نے، یا ہو گئے وہ، فی دیارہم، بیچ اپنے گھروں کے، جاثمین، گھٹنوں کے بند پڑے ہوئے، اوندے پڑے ہوئے۔ فضا میں ایک چیخ برپا ہوئی، اس سے جو ہے زلزلہ برپا ہوا، تھر تھراہٹ پیدا ہوئی، اور جو ہے وہ سارے کے سارے ہلاک کر دیے گئے۔ کَأَلَّمْ، جیسے کہ نہیں، یغنو، وہ آباد تھے، فیہا، بیچ اس بستی کے، بستی میں ایسے تباہی کے بعد ایسا سناٹا چھا گیا کہ جیسے یہاں جو ہے اس جگہ کوئی آباد ہی نہیں تھا۔ الا، خبردار، ان سمود، بے شک قوم سمود نے، کفروا، انکار کیا، ربہم، اپنے رب کا، الا، خبردار، بعداً، دوری ہے، لسمود، واسطے قوم سمود کے۔ دوری کس بات کی؟ اللہ کی رحمت سے۔ قوم سمود جو صالح علیہ السلام کی قوم تھی، اس کے لیے اللہ کی رحمت سے دوری تھی، اس لیے اللہ نے ان پہ کوئی رحم نہیں کیا، کوئی ترس نہیں کیا۔ انہوں نے اس کی اونٹنی مخلوق کے ساتھ ظلم کیا، اللہ نے پھر اپنے ظلم کا ان سے بدلہ لیا، اور اس طرح وہ اللہ کی رحمت سے دور ہو گئے۔ وَلَقَدْ، البتہ تحقیق، جاءت، آئے، رسولنا، بھیجے ہوئے ہمارے، یعنی فرشتے، انسانی شکل میں 3 فرشتے آئے، ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ پاس، بالبشریٰ، ساتھ خاص بشارت کے، خوشخبری کے۔ قالوا، تو ان فرشتوں نے کہا، انسانی شکل میں 3 فرشتے آئے، انہوں نے کہا ابراہیم علیہ السلام سے، سلام، سلامتی ہو۔ قالا، کہا ابراہیم علیہ السلام نے، سلام، سلامتی ہو تم پر بھی۔ فما لبث، پس نہ رہے وہ، نہ ٹھہرے وہ ابراہیم علیہ السلام، مہمان کو سے جو ہے ان کو سلام کہہ کر پھر فوراً جا کر جو ہے بچڑا ذبح کیا اور اس کو آگ پر جو ہے بھون کر لے آئے۔
کالا فما لبث پس نہ رکے ٹھہرے ابراہیم علیہ السلام ان جا یہ کہ آئے وہ بے عجل حنیذ ساتھ بچھڑے بھنے ہوئے کے. تو یہ فوری طور پہ مہمانوں کے لیے بچڑا ذبح کیا اور اس کو جو ہے آگ پر بھون کر دے آئے. فلما پر جس وقت دیکھا ابراہیم علیہ السلام نے ایدیہم ہاتھوں ان کے کو، جب دیکھا کہ فرشتوں کے ہاتھ جو ہے لا تصلو نہیں پہنچ رہے، نہیں مل رہے الیہ طرف اس بچڑے بنے ہوئے بچڑے کی، جب انہوں نے دیکھا کہ جو بچڑے کا گوشت ہے کھانے کے لیے ان کے مہمانوں کے جو انسانی شکل میں آئے تھے ان کے ہاتھ جو ہے گوشت سے نہیں مل رہے تھے، جو گوشت کی طرف نہیں بڑھ رہے تھے. ناکرا منہم جو ہے وہ ناکرا ہوتا ہے کہ انجان جانا ان کو، انجان تو ان کو غیر جانا کہ پتہ نہیں یہ کون لوگ ہیں، اس سے پہلے نہ کبھی یہ میرے دوستوں میں سے ہیں نہ رشتہ داروں سے، نہ اس سے پہلے کبھی مجھے ملے ہیں. تو ناکرا جو ہے نہ پہچانا یا نا انجان سمجھا ہم ان کو، جیسا اور انہوں نے محسوس کیا منہم ان مہمانوں کی طرف سے خیفتاً خوف. انجان نا میں غلط لگا گیا، انجان جانا یعنی نہ جاننے والے سمجھا ان کو کہ وہ غیر ہیں، غیر سمجھا ان کو. وہ جیسا اور محسوس کیا منہم ان کی طرف سے خیفتاً خوف، ڈر. ابراہیم علیہ السلام ڈر گئے کہ میں ان کی مہمان نوازی کے لیے بچڑا جو ہے ذبح کر کے بھون کر لایا ہوں اور یہ جو ہے کھاتے نہیں ہیں، پتہ نہیں یہ کیسے لوگ ہیں، کہیں میرے دشمن نہ ہوں. تو عربوں کے ہاں یہ چیز جو ہے پائی جاتی ہے. مثلا کوئی شخص جو ہے کسی گھر جاتے ہیں ان کی بیٹی کا رشتہ پوچھنے کے لیے، تو جو ہے وہ چائے پکاتے ہیں گھر والے. اگر مہمانوں کو جو ہے میٹھی چائے دیں تو پھر سمجھتے ہیں کہ ٹھیک ہے جی ہم آپ کو رشتہ دے دیں گے بیٹی کا. اگر نہیں دینا چاہتے تو وہ چینی کے بجائے نمک ڈال دیتے ہیں، تو وہ باتیں کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی، مہمان سمجھ جاتے ہیں کہ ہمیں جواب ہے اس گھر سے. تو اس طرح جو ہے اس دور میں بھی ابراہیم علیہ السلام نے جب یہ دیکھا کہ ان کے ہاتھ نہیں بڑھ رہے ہیں تو یہ یقیناً جو ہے یہ نہ جانے پہچانے بندے ہیں، نا واقف ہیں، غیر ہیں. تو ان کی طرف سے خوف محسوس کیا کہ کہیں میرے دشمنی نہ ہوں. قالوا انہوں نے کہا مہمانوں نے لا تخف اے ابراہیم علیہ السلام تو خوف نہ کر، ڈرنا، انا بے شک ہم ارسلنا بھیجے گئے ہیں ہم الی قوم لوط طرف قوم لوط علیہ السلام کی، لوط علیہ السلام کی قوم کی تباہی کے لیے ہمیں بھیجا گیا ہے. وامرأتہ اور بیوی اس ابراہیم علیہ السلام کی قائمۃ کھڑی تھی، وہ دروازے کی اوٹ میں کھڑی تھی. دوسرے کمرے کا دونوں کمروں کے درمیان مہمان خانے اور کمرے کے درمیان دروازہ تھا، اور چونکہ وہ ناواقف تھے، اجنبی تھے، غیر تھے، نہ پہچانے جانے والے تھے، اس لیے ان کی بیوی جو تھی ابراہیم علیہ السلام کی حضرت آسیہ نہیں کیا کہتے ہیں اس پر ذہن میں نہیں آ رہا، تو وہ جو ہے دروازے کے پیچھے کھڑے ہو کر جو ہے باتیں سن رہی تھی. تو جب فرشتوں نے اپنا جو ہے تعارف کرایا کہ ہمیں اللہ کی طرف سے قوم لوط کو عذاب پہنچانے کے لیے بھیجا گیا ہے، تو وہ سامنے آ گئیں. اور اس خوشخبری سننے کے بعد تو نہ وہ ہاں یہ جو ہے کہ ہمیں قوم لوط کی طرف بھیجا گیا ہے، تو یہ باتیں وہ سنتی رہی دروازے کے پیچھے کھڑی ہو کر. وامرأتہ قائمۃ اور بیوی ان کی جو ہے وہ کھڑی تھی. فضحکت پس وہ ہنسی، ان کے جان میں کہتے ہیں جان میں جان آ گئی. تو ناواقف بندوں سے وہ بھی پریشان تھیں، خوف زدہ تھیں کہ پتہ نہیں کون ہے، کیا سلوک کرتے ہیں، کوئی چور ڈاکو نہ ہو ہمارے گھر میں آ گئے ہیں. تو جب یہ اطمینان ہوا کہ ہمیں اللہ کی طرف سے قوم لوط جو ہے اس کو ہلاک کرنے کے لیے بھیجا گیا ہے، تو پھر ان کی بیوی جو ہے وہ ہنس پڑی، مسکرائی. فبشرناہا پس خوشخبری دی ہم نے اس بیوی کو باسحاق کا ساتھ اسحاق بیٹے کے، ومن ورائے اور پیچھے اسحاق علیہ السلام کے، یعقوب پوتے کی. پھر انہوں نے فرشتوں نے جب اطمینان ہوا میاں بیوی کو
پرسکون ہوئے کہ یہ تو اللہ کے فرشتے ہیں، ہمارے لیے پیغام لے کر آئے ہیں، تو وہ مسکرائیں اور انہوں نے خوشخبری دی فرشتوں نے بی بی کو کہ ہم جو ہے خوشخبری، اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے خوشخبری دی، یعنی فرشتوں کے ذریعے اسحاق علیہ السلام بیٹے کی، ومن آئے اور پیچھے اسحاق کا یعقوبہ، اسحاق بیٹے یعقوب علیہ السلام پوتے کی۔ قالت کہا اس بی بی نے، یا ویلتا اے افسوس، آلے دو، کیا میں جنم دوں گی؟ آلے دو ولد کے معنی پیدا ہونے والا بچہ، مولود پیدا کیا گیا، اسی سے لفظ آلے دو ہے، اسی سے والد ہے، اسی سے والدہ ہے، تو آلے دو، کیا میں جنم دوں گی، میں بچے کو جنم دوں گی؟ وَأَنَا عَجُوزٌ، اور میں بوڑھیا ہوں، بوڑھی ہو چکی ہوں، وَهَذَا بَعْلِي، اور یہ میرا خامد، بال کے معنی خامد، شیخن بوڑھا ہے۔ یہ کس طرح ہو سکتا ہے؟ میں تو بانجھ ہوں ساری عمر اور بوڑھی ہو گئی ہوں، بچہ نہیں ہوا، اور یہ میرا خامد جو ہے ابراہیم علیہ السلام یہ بھی بوڑھے ہیں، تو یہ بیٹا کیسے پیدا ہوگا؟ ان ھذا، بے شک یہ لشیء عجیب، البتہ چیز ہے عجیب، انوکھی، نہ سمجھ آنے والی۔ تو یہ انوکھی بات ہے اس بڑھاپے میں، جب کہ میں بوڑھی ہو چکی ہوں، میرا خامد بھی بوڑھا ہے، تو یہ کس طرح جو ہے بیٹا پیدا ہوگا؟ قالوا، کہا ان فرشتوں نے، مہمانوں نے، اتعجبینا، کیا تو حیران ہوتی ہے، تعجب کرتی ہے، حیرانگی محسوس کرتی ہے، من امر اللہ، اللہ کے حکم سے؟ کیا تو اللہ کے حکم پر جو ہے حیران ہوتی ہے؟ اللہ نے تو کن کہہ کر جو چاہے وہ پیدا کر سکتا ہے، اس میں حیرانگی کی بات کون سی ہے؟ اس کے کن میں اتنی طاقت ہے، جو چاہے پیدا کر دے۔ رحمت اللہ ہے، یہ رحمت ہے اللہ تعالیٰ کی، وبرکاتہ، اور اس کی برکتیں ہیں، علیکم، اوپر تمہارے، اہل البیت، اے خاص گھر والو، اے ابراہیم علیہ السلام کے گھر والو، تم پر اللہ کی رحمتیں بھی ہیں اور اس کی برکتیں بھی ہیں، اس لیے اللہ اپنی رحمت اور برکت سے تمہیں بغیر کسی جو ہے اسباب کے وہ دے سکتا ہے۔ وہ کن کہے گا، تمہارے ہاں بیٹا اللہ تعالیٰ پیدا کر دیں گے۔ فرمایا انہو، بے شک وہ اللہ، حمید، بہت زیادہ تعریفوں والا ہے، مجید، بہت زیادہ بزرگی والا ہے، عظمت والا ہے، شان والا ہے۔ فلما، جس ذہب، چلا گیا، ان ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام سے، الروع، خاص خوف، خاص ڈر، جب ابراہیم علیہ السلام فرشتوں نے جب جو ہے خوشخبری دی بیٹے اسحاق کی اور پوتے یعقوب کی، تو تسلی ہو گئی، اور سارا جو تھا غیر مہمانوں کا، انجانے مہمانوں کا جو ہے خوف جو تھا وہ ختم ہو گیا دل سے۔ وجاءتہ البشریٰ، اور آگئی اس ابراہیم علیہ السلام سے کے پاس خاص خوشخبری، یعنی بیٹے اسحاق علیہ السلام کی خوشخبری، پوتے یعقوب علیہ السلام کی خوشخبری آ گئی، تو سارا جو تھا حقیقی الروع، خوف، ڈر جو تھا وہ ذہب، چلا گیا، یعنی دور ہو گیا ابراہیم علیہ السلام سے۔ یجادلنا، وہ جھگڑا کر رہے تھے ابراہیم علیہ السلام ہم سے، یعنی وہ بحث کر رہے، جھگڑے کا مطلب یہاں پر ہے بحث کر رہے تھے ہم سے، فی قوم لوط، بیچ بارے قوم لوط کے۔ بحث کیا تھی کہ انہوں نے کہا کہ وہاں تو لوط علیہ السلام میرا بھتیجا جو ہے پیغمبر ہے، تو پھر اللہ نے کہا کہ ہم ان کو اور ایمان والوں کو اس بستی سے نکال دیں گے، ہم جو ہے سب کو عذاب نہیں دیں گے، ایمان والوں کو اور لوط علیہ السلام کو ہم اس بستی کے سے نکال دیں گے عذاب سے پہلے۔ یہ تھی بحث۔ فرمایا ان ابراہیم، بے شک ابراہیم علیہ السلام، لحلیم، البتہ حوصلے والے تھے، برداشت والے تھے، اواہ، نرم دل تھے، اواہ، نرم دل تھے، دل کے نرم تھے، منیب، اللہ کی طرف رجوع کرنے والے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام اللہ فرماتے ہیں بڑے حوصلے والے تھے، بڑی برداشت والے تھے، بڑی آزمائشیں آئیں، اسماعیل کو ذبح کرنے کا حکم دیا، بہت حوصلہ تھا، بیٹے کو لٹا کر گردن پہ چھری رکھ دی، یہ کوئی معمولی حوصلہ نہیں ہے۔ اللہ کی آزمائش میں بہت حوصلہ جو تھا اس کا اظہار کیا، اللہ کی اطاعت فرما برداری کا اظہار کیا، فوراً جو ہے بیٹے کو لٹا کر جو ہے چھری چلانا شروع کر دی، تو بڑے حوصلے والے تھے۔ اواہن، بہت نرم دل تھے،
मुनीबन बहुत रजू करने वाले थे, अल्लाह के हर हुक्म को मानने वाले थे। फरमाया या इब्राहीम, ए इब्राहीम अलैहिस्सलाम, आरिज़ मुँह फेर दे अन हाजा, इन बातों से, इस बहस को छोड़िए। अल्लाह ताला जो है, अल्लाह उसका अज़ाब मुजरमों पर आएगा, नाफरमानों बागियों पर, गलीज़ गंदों पर आए, गंदे लोगों पर आएगा। हम जो है लूत अलैहिस्सलाम को और ईमान वालों को अपने अज़ाब से पहले ही हम उनको उस बस्ती से निकाल कर अपने अज़ाब से बचा लेंगे। इन्नहु बेशक हकीकत है, कद जा अम्र रब्बे का, तहकीक आ गया है हुक्म तेरे रब का। तेरे रब का हुक्म जो है वो फ़ैसला जो है वो आ चुका है। तुझे अल्लाह ताला बेटा अता फरमाएंगे इसहाक, और उसके बाद इसहाक अलैहिस्सलाम को पोता भी देंगे। ये अल्लाह ने खुशखबरी सुना दी है। और उनकी तबाही का जो है हुक्म आ चुका है। फरिश्तों ने कहा कि हमें हुक्म मिल चुका है कि इस बस्ती को तुमने जो है तबाह व बर्बाद करना है। क्योंकि हुक्म आ चुका है इसलिए अब जो है वो हुक्म जो है वो तब्दील नहीं हो सकता, ना टल सकता है। इसलिए उनके बारे में कोई बहस ना करें, छोड़ें इस आरिज़ अनहुम, उनसे उनको छोड़ दें, उनसे बहस ना करें उनके बारे में। तो फरमाया कि इन्नहु बेशक हकीकत है, कद जा अम्र रब्बे का, तहकीक आ चुका हुक्म तेरे रब का, फ़ैसला आ गया है कि हमने उसको जो है उस बस्ती को हलाक करना है। वलम्मा जात, और जिस वक्त आए रसूलुना भेजे हुए हमारे, यानी वो फरिश्ते, लूत अलैहिस्सलाम के पास, सी आ बुरा मनाया उसने, बेहिम साथ उनके, उन्होंने उनका दिल बहुत बुरा हुआ। क्योंकि वो तीनों फरिश्ते जो थे वो खूबसूरत लड़के बनकर आए जो उस कौम का शिकार थे। वो कौम जो थी मर्दों के साथ, लड़कों के साथ बुराई करने वाली थी। इसलिए लूत अलैहिस्सलाम के पास फरिश्ते जो है आजमाइश के तौर पर बड़े खूबसूरत लड़के बनकर आए जिनका वो शिकार करते थे लूत अलैहिस्सलाम की कौम वाले। तो लूत अलैहिस्सलाम जो था उनका दिल जो था वो बड़ा परेशान हो गया। सी आ बुरा किया गया, यानी परेशान कर दिया गया, बेहिम बवजह उनके, उनका दिल जो था वो परेशान कर दिया गया कि ये तो कौम जो है मेरे मेहमानों के पीछे पड़ जाएगी। वज़ाका, और तंग पड़ गया, बेहिम साथ उन मेहमानों के ज़रअन, दिल उनका दिल जो था वो तंग पड़ गया, घबराहट आ गई, परेशानी आ गई। दिल जो है उसका सुकून की बजाय वो बेचैनी आ गई, दिल के अंदर बेसुकूनी आ गई कि ये तो मेरी कौम जो है, ये लड़के जो है इन मेहमानों के जो है पीछे पड़ जाएंगे। वो काला, और कहा लूत अलैहिस्सलाम ने, हाजा ये यौम दिन है असी, बहुत मुश्किल, बहुत भारी। अल्लाह ये मुझ पर ये दिन जो है ये बहुत मुश्किल और भारी बन गया है। मेरी कौम तो इन लड़कों के पीछे चल जाएगी, मेरे मेहमानों के पीछे पड़ जाएगी। वजाहू कौमहू, और आई उस लूत अलैहिस्सलाम के पास कौमहू, उसकी कौम, उनकी बीवी ने जो है कौम को बता दिया कि हमारे घर मेहमान आए हैं। बस फिर वो कौम जो है वो दौड़ कर आई लूत अलैहिस्सलाम के पास। योहराऊना, वो दौड़ाए जा रहे थे, इलैहि तरफ उसकी, दौड़ाए जा रहे थे। मजहूल है कौन सी चीज़ उनको दौड़ा रही थी, वो लड़कों के साथ जो है बुराई। उनको पता चला कि हमारा शिकार आ गया है, तो वो जो है उनके जो है वो बदनीति थी, उनके जो है वो गलत जज्बात थे, वो उनको जो है दौड़ा कर ले आए लूत अलैहिस्सलाम की तरफ। योहराऊना, वो दौड़ाए जा रहे थे, इलैहि तरफ उस लूत अलैहिस्सलाम के। वो भाग जो है लूत अलैहिस्सलाम के पास आ गए। मिन कबल, और इससे पहले कानून थे वो यामलूना, अमल करते, सय्यात, ख़ास बुरे अमल। वो बुरे अमलों में पड़े हुए थे। वो औरतों के साथ जो है जिनसी तल्लुकात की बजाय वो लड़कों के साथ जो है कौम जो है वो लड़कों के साथ जो है वो बुरे अमल करती थी। काला, कहा लूत अलैहिस्सलाम ने, या कौम मेरी, हाउलाए, ये बनाती बेटियां हैं मेरी। लूत अलैहिस्सलाम चूँकि उनका ख़ानदान था तो उन्होंने उनको लोगों को जब उनके घर आए तो उन्होंने जो है मुतालबा किया कि इन लड़कों को हमारे सुपुर्द करो,
لوط علیہ السلام نے کہا نہیں، یہ بات درست نہیں ہے، یہ میری قوم کی بیٹیاں ہیں، تم ان کے ساتھ شادی کرو، ان کے ساتھ اللہ کی طرف سے تمہیں اجازت ہے جنسی تعلقات کی، تو یہ جو ہے میرے مہمان، ان کے ساتھ جو ہے میں تمہیں اجازت نہیں دے سکتا۔ تو تم جو ہے ہاؤلائے بناتی، یہ ہیں میری بیٹیاں، میرے خاندان کی جو بیٹیاں ہیں ان پر تمہارا حق بنتا ہے، ان کے ساتھ نکاح کرو اور جائز جو ہے تعلقات قائم کرو۔ ہننا وہ بیٹیاں اطہر سب سے زیادہ پاکیزہ ہیں لکم واسطے تمہارے، جب اللہ نے ان کو تمہارے نکاح میں لا کر پاکیزہ بنا دیا ہے تو تم اللہ کے طریقے پر جو ہے کام کرو۔ فاتقوا اللہ، پس ڈر جاؤ اللہ سے ڈر جاؤ، تم اللہ کے فطرتی حکم جو ہے انسانی فطرت والا حکم جو ہے اس کو چھوڑ کر تم جو ہے غیر فطری کام کر رہے ہو، اس سے اللہ تعالیٰ غضبناک ہوگا۔ تو فاتقوا اللہ، پس ڈر جاؤ اللہ سے، ولا تخزونی، اور نہ تم رسوا کرو مجھ کو، فی ضیفی، بیچ میرے مہمانوں کے، ان مہمانوں کے سامنے مجھے ذلیل نہ کرو، باس آ جاؤ، یہ میرے مہمان ہیں، ان پر زیادتی نہ کرو۔ الیسا، کیا نہیں ہے، منکم، تم میں سے، رجل الرشید، کوئی آدمی، اس میں نکرہ ہے، کوئی آدمی رشید، ہدایت والا، تم میں سے اے میری قوم کوئی بھی ہدایت والا نہیں ہے، کوئی بھی سمجھ بوجھ والا نہیں ہے، کہ اللہ رب العزت نے جو جائز کام، فطری کام جو ہے قرار دیا، تم اس کو چھوڑ کر جو ہے غیر فطری اور ناجائز کام کرتے ہو۔ تم میں سے کوئی بندہ بھی جو ہے عقل و شعور والا، ہدایت والا نہیں ہے، سمجھ بوجھ والا نہیں ہے، ساری قوم جو ہے دوڑ کر جو ہے میرے پاس آ گئے ہو۔ قالوا، انہوں نے کہا، لقد علمت، البتہ تحقیق جانتا ہے تو، ما لنا، نہیں ہے واسطے ہمارے، فی بناتے کا بھی، تیری بیٹیوں کے من حق، کوئی حق۔ انہوں نے کہا تیری بیٹیوں پر ہمارا کوئی حق نہیں ہے۔ تو یہاں پر جو ہے عام تفسیروں میں یہ ہے قوم کی بیٹیاں، لیکن ہمارے استاد محترم نے فرمایا تھا کہ انہوں نے اپنی بیٹیاں بھی پیش کر دی تھیں، کیونکہ اس وقت تک جو ہے وہ کافروں اور مسلمانوں کا نکاح ہو سکتا، جیسے لوط علیہ السلام کی بیوی کافر تھی، نوح علیہ السلام کی کافر تھی، تو یہ ہو جاتا تھا اس وقت نکاح جو ہے، لیکن اس کے بعد جو ہے اللہ تعالیٰ نے جو ہے اس کو حرام قرار دیا کہ کافر اور مومن کا آپس میں نکاح نہیں ہو سکتا۔ بہرحال یہاں پر اختلاف تھوڑا سا ہے، میں نے بیان کر دیا کہ ہمارے استاد محترم نے تو یہی فرمایا تھا کہ ان کی اپنی بیٹیوں، انہوں نے اپنی بیٹیوں کی بات کی تھی، لیکن عام تفسیروں میں یہ ہے کہ وہ قوم کی بیٹیوں کی انہوں نے بات کی تھی۔ بہرحال یہ بہتر یہی ہے۔ فرمایا کہ قالوا، انہوں نے کہا، لقد علمت، البتہ تحقیق تو جانتا ہے، ما لنا، نہیں ہے واسطے ہمارے، فی بناتے کبھی، تیری بیٹیوں کے من حق، کوئی حق، وَإِنَّكَ، اور بے شک تو، لَتَعْلَمُ، البتہ تو جانتا ہے، ما نرید، جو ہم ارادہ رکھتے ہیں، جو ہم چاہتے ہیں۔ اے لوط، تو جانتا ہے کہ ہم کیا چاہتے ہیں، ہمیں تیری قوم کی بیٹیوں سے کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے، ہم تو تیرے پاس جو مہمان آئے ہیں لڑکے خوبصورت، ہم تو ان کو چاہتے ہیں۔ قالا، کہا لوط علیہ السلام نے، لو، کاش، انا، بے شک، لی، واسطے میرے ہوتا، بکم، ساتھ، بے ہوتی، بکم، ساتھ تمہارے، قوتاً، کوئی طاقت، کاش میرے پاس کچھ ایسی طاقت ہوتی کہ میں تمہارا مقابلہ کرتا، میں تمہیں جو ہے گھر سے نکال دیتا، او آوی، یا میں جگہ پکڑ لیتا، الی رکن، طرف جگہ شدید پختہ کی، کاش آج میرے پاس قوت اور طاقت ہوتی، میں تمہارا مقابلہ کرتا، اپنے مہمانوں کو بچا لیتا، یا کوئی میرے پاس ایسی پناہ کی شدید پختہ جگہ ہوتی کہ میں جہاں پر جو ہے میں اپنے مہمانوں کو لے کر چلا جاتا پختہ جگہ میں اور تمہارے شر سے بچ جاتا۔ قالوا، کہا انہوں نے قوم نے، یا لوط، اے لوط علیہ السلام، انا رسل، ہاں کہا جو ہے فرشتوں نے، جو انسانی شکل میں آئے تھے، ان فرشتوں نے کہا، جب یہ انتہا ہوگی اور لوط علیہ السلام بہت زیادہ پریشانی کا اظہار کرنے لگے کہ کاش میرے پاس طاقت ہوتی، میں تمہارا مقابلہ کرتا، میرے پاس کوئی پناہ کی پختہ جگہ ہوتی تو میں وہاں پر چلا جاتا اپنے مہمانوں کو لے کر تمہارے شر سے بچنے کے لیے۔ تو اب جو تھے جب انتہا ہوگی تو فرشتے جو تھے وہ لوط علیہ السلام کے سامنے بول پڑے، تو انہوں نے کہا، یا لوط، اے لوط علیہ السلام، انا، بے شک، ہم رسول، ہم بھیجے جانے والے ہیں، رب کا، تیرے رب کے، ہم تیرے رب کے پیغمبر ہیں، تجھے پیغام پہنچانے آئے ہیں،
کہ ہم ان کو جو ہے ہلاک کرنے آئے ہیں، ہم نے ان کو ہلاک کرنا ہے۔ نہیں یصلوا، ہرگز نہیں وہ مل سکتے۔ وصل کے معنی ملنا، وصول لفظ سے وصول، وصال، یہ لفظ اردو کے ایک لفظ کو نا الٹ پلٹ کر کے نا کوئی کوشش کیا کرے اس کا معنی تلاش کرنے کی، ایک لفظ کو جو ہے مختلف لفظ بنا کر جو ہے وہ بہت جلدی سمجھ آ جائے گی انشاءاللہ تعالیٰ۔ اگر یہ الفاظ سے لفظوں سے آگے لفظ جو ہے آپ کو نکالنے کا جو ہے اللہ تعالیٰ نے جو ہے استطاعت دے دی تو پھر ترجمہ بہت زیادہ آسان ہو جائے گا۔ تو یاسل وصل، وصل کے معنی ملانا، فصل فا کے ساتھ، فصل کے معنی جدا کرنا۔ تو نہیں یاسلو، ہرگز نہیں وہ مل سکتے لے کا طرف تیرے قریب بھی نہیں آ سکتے۔ فرشتوں نے کہا اے لوط، ہم اللہ کے بھیجے ہوئے پیغمبر ہیں، فرشتے ہیں، یہ آپ کے قریب نہیں آ سکتے۔ فاسرے، پس رات کو نکل جا، بے اہل کا ساتھ اپنے گھر والوں کے، یعنی اپنے ماننے والوں کے۔ اہل کے معنی گھر والے بھی ہوتے ہیں، اور یہاں پر ہے اپنے ایمان والے لوگ جو تم پر ایمان لائے ہیں، اور ان کے ساری بستی میں سے صرف ان کی بیٹیاں ایمان لائی تھی، بیوی بھی کافر ہی رہی۔ تو بیٹیاں جو ہے ان کے بارے میں کہا گیا کہ آپ کے جو اہل ہیں، ماننے والے ہیں، ان کو فاسرے، پس رات کو نکل جا اس بستی سے، بے اہل کا ساتھ اپنے اپنے اہل کے یعنی ایمان والوں کے، بقطع 7 ٹکڑے من اللیل، حقیقی رات کے، یعنی رات کے وقت جو ہے رات کے اندھیرے کے ٹکڑے میں اپنے ایمان والوں کو لے کر اس بستی سے نکل جا۔ ولا یلتفت، اور نہ کوئی پیچھے مڑ کر دیکھے، منکم، تم میں سے احد، کوئی ایک بھی۔ جب تم بستی سے نکل جاؤ اے لوط علیہ السلام، تو اپنے ایمان والے ساتھیوں، اپنی بیٹیوں کے پیچھے پیچھے چلنا۔ کوئی جب تم نکلو گے ہمارا کارروائی ہماری شروع ہو جائے گی، پھر پیچھے مڑ کر بھی نہ دیکھنا۔ ولا یلتفت، اور نہ وہ پیچھے مڑ کر دیکھے، منکم، تم میں سے احد، کوئی ایک بھی، الا امرأتک، کا سوائے تیری بیوی کے۔ اپنی بیوی کو ساتھ لے کر نہیں نکلنا، اس کو اسی بستی میں رہنے دے، اس کو ساتھ نہیں لے جانا تم نے لے جانا ہے اپنی ایمان والی بیٹیوں کو رات کے وقت، بیوی کو نہیں لے جانا، کیونکہ وہ کافر ہے۔ فرمایا کہ انہو، بے شک وہ عذاب، مصیبہا، پہنچنے والا ہے اس عورت کو، یعنی تیری بیوی کو۔ اللہ کا عذاب جو کافروں کے لیے ہے، اس بستی کے کافروں کے لیے، وہی عذاب تیری بیوی کے لیے بھی ہے، اس لیے اس کو ساتھ لے کر نہ نکلنا۔ انہو، بے شک حقیقت ہے، مصیبہا، انہو، بے شک وہ عذاب، مصیبہا، پہنچنے والا ہے اس عورت کو، ما اصابہم، جو پہنچے گا ان لوگوں کو، جو عذاب تمہاری بستی کے لوگوں پر آئے گا، وہی عذاب اللہ تعالیٰ نے تمہاری بیوی کے لیے لکھا ہے۔ ان موعدہم، بے شک وعدہ ان کا، الصبح، حقیقی صبح ہے۔ جو ہی اندھیرے میں سے سفید لکیر جو ہے صبح پھوٹے گی، اللہ کا عذاب شروع ہو جائے گا۔ اس لیے رات کے وقت ہی ان ایمان والوں کو لے کر نکل جائے اس بستی سے، اور کوئی شخص پیچھے مڑ کر نہ دیکھے، ہمارے نکلتے ہی ہماری کارروائی شروع ہو جائے گی۔ میں علیسا، کیا نہیں ہے، الصبح، حقیقی صبح، قریب۔ فرشتوں نے کہا لوط علیہ السلام جلدی کرو، صبح جو ہے بالکل قریب آ گئی ہے، اب کوئی وقت نہیں ہے رکنے کا، لے جاؤ اپنی ایمان والی بیٹیوں کو اس بستی سے نکال لو۔ علیسا الصبح، کیا نہیں ہے حقیقی صبح، قریب، کیا صبح قریب نہیں آ گئی، جلدی نکل جاؤ اس بستی سے۔ فرشتوں نے کہا فلما جاء امرنا، پر جس وقت آیا حکم ہمارا، جعلنا عالیہا، بنا دیا ہم نے اس بستی کے اوپر والے حصوں کو، عالیہ بلند حصے یعنی اوپر والے حصے کو، سافلہا، اس کے نچلے حصے میں۔ پھر کیا ہوا، دوسرے مقام پہ ہے کہ ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے اندھا کر دیا، سب ان کو اندھا کر دیا تاکہ یہ بھاگ کر نکلنے نہ پائیں بستی سے۔ اور دوسرا، تینوں فرشتوں نے وہ پوری بستی جو تھی اٹھائی اور بلندی پر لے گئے، اور پھر اس بستی کو الٹ کر اس کے اوپر والے حصے کو نیچے کر کے پھینکا،
اس طرح وہ جو ہے بستی سارے کے سارے، اور وہ سارے کے سارے انسان جو تھے ریزہ ریزہ ہو گئے، ختم ہو گئے۔ بلندی سے الٹا کر جب بستی نیچے پھینکی تو وہ جتنے لوگ تھے وہ سارے کے سارے ہلاک ہو گئے، تباہ و برباد ہو گئے، ریزہ ریزہ ہو گئے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کا ابھی غصہ نہیں ٹلا، ابھی اللہ تعالیٰ کا غصہ جو تھا وہ نہیں ٹلا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان پر پتھروں کی بارش کر دی، پتھروں کی بارش برسا دی ان پر۔ فرمایا وَأَمْطَرْنَا، اور بارش برسا دی ہم نے علیہا اوپر اس بستی کے، حجارتاً پتھروں کی، من سجیل نوکدار، ہم نے نوکدار پتھروں کی بارش اس بستی پر اپنا برسا دی، منضودن، تہ بتہ، اوپر نیچے پتھر جو تھے ان پر جو ہے کثرت سے برسے۔ اللہ تعالیٰ کا غصہ جو تھا تباہ و برباد کر کے ان کو پھر ان پر پتھر برسائے۔ اور اس سے جو ہے جو شادی شدہ نکاح کرنے والے جو ہیں ان کے لیے جو ہے وہ ان کو سنسار کرنے کی سزا جو ہے یہ علماء جو ہے نکالتے ہیں ثبوت اس کا۔ اور جو حدیث سے بھی ایک عورت جو تھی اس سے جرم ہو گیا تھا زنا کا، وہ نبی علیہ خدمت میں آئی، اللہ کے پیغمبر مجھے پاک کیجئے۔ اللہ نے کہا جب بچے کو جنم دے گی پھر آنا۔ جب وہ پیدا ہوا بچہ، پھر اس کو نبی علیہ السلام اس کو دودھ پلاؤ، جب یہ کھانا شروع کر دے گا پھر جو ہے ہم تو سزا دیں گے۔ تو جب وہ کھانا شروع کیا اس نے روٹی پکڑائی، اس کو لے آئی نبی علیہ السلام کے پاس کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے روٹی کھانا شروع کر دی، مجھے آپ پاک کر دیں۔ یہ ہے حقیقی ایمان، یہ ہے خالص ایمان، کہ اس کے لیے جو ہے اس کی زندگی پریشان ہو گئی اس جرم کی وجہ سے، اور وہ بڑی فکر مند ہے کہ میں اگر اس جرم کی غلاظت کے ساتھ اگلے جہان گئی، اللہ کے سامنے پیش ہوئی تو اللہ مجھ پر غضبناک ہوگا۔ اس لیے خود ہی نبی علیہ السلام کی خدمت میں اظہار کر دیا کہ مجھ سے برائی ہوئی، اللہ کے پیغمبر مجھے پاک کر دے۔ نبی علیہ السلام نے بچہ دیا، صحابہ کرام کو حکم دیا کہ لے جاؤ مدینہ سے باہر، زمین میں گاڑ کر اس کو جو ہے ان کو پتھر مار کر ہلاک کر دو۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے پتھر مارا، خون کا فوارہ نکلا، چھینٹے پڑے، اس کے لیے کوئی بری بات کہہ دی۔ صحابہ کرام نے وہ بات نبی علیہ السلام تک پہنچائی تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اس عورت کی اس سزا سے اللہ تعالیٰ نے ایسی توبہ قبول کی ہے کہ وہ توبہ اگر سارے مدینے والوں پر تقسیم ہو جائے تو سارے کے سارے معاف کر دیے جائے۔ تو انسان، اللہ نے نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ پاک ہو گئی ہے، اس کو برا نہیں کہنا چاہیے تھا، اب یہ پاک ہے بس۔ فرمایا کہ ہم کرنا، اور بارش برسائی ہم نے علیہ اوپر اس بستی کے، حجارتاً پتھروں کی، من سجین نوکدار، منضودن تہ بتہ، اوپر نیچے لگاتار ہم نے پتھر جو تھے برسائے ان پر۔ فرمایا مسومتاً، وہ پتھر نشان لگائے جانے والے تھے، عند رب کا، پاس تیرے رب کے۔ اللہ رب العزت نے ہر کنکری، پتھر کی کنکری پر جو ہے نشان لگایا تھا کہ یہ کنکری فلاں شخص کو لگے گی، یہ فلاں کو لگے گی، یہ فلاں کو۔ اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، اس کا دماغ بہت، اس کی ساری صلاحیتیں جو ہے، ساری صفات لامحدود ہیں، بہت وسیع ہیں، ہم سے یہ کام نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ جو ہے بہت وسیع صفات کا مالک ہے، اس لیے اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ جسے پنجابی میں کہتے ہیں دانے دانے پر مور ہوتی ہے، یہ دانے دانے پر مور جو ہے ہم تو یہ کام جو ہے سوچ بھی نہیں سکتے، لیکن اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ فرمایا کہ مسومتاً، وہ کنکریاں جو تھی، وہ پتھر جو تھے وہ نشان لگائے جانے والے تھے، عند رب کا، پاس آپ کے رب کے۔ وما ہی، اور نہیں ہے یہ ہلاکت، تباہی، من الظالمین، حقیقی ظالموں سے، بے بعید، دور۔ یہ اللہ کی طرف سے جو ہلاکت ہے، پکڑ ہے، گرفت ہے، یہ ہلاکت جو ہے ظالموں سے دور نہیں ہے۔ دنیا کے ظالم سمجھ لیں کہ تمہاری پکڑ دور نہیں ہے، تم جو ہے زیادہ دیر تک ظلم نہیں کر سکو گے، ایک حد تک اللہ نے تمہیں مہلت دی ہے، ورنہ تمام ظالموں کی پکڑ جو ہے وہ دور نہیں ہے۔
اور جو لوگ جو ہے زیادہ سرکش اور باغی ہوتے ہیں وہ اللہ کی پکڑ پر یقین ہی نہیں رکھتے، اس کو نظر انداز کر دیتے ہیں، بھلا ہی دیتے ہیں، کوئی پکڑنے والا ہے، کوئی کچھ نہیں کہنے والا، کچھ نہیں ہوگا آگے۔ تو یہ تباہی اور بربادی جو ہے انسانیت کی، یہ بہت بڑا جرم ہے۔ لوگوں کے بچوں کو ایسی نصیحتیں کرنا وہ کچھ بھی نہیں ہونا، آگے کچھ بھی نہیں ہے۔ میرے بچوں کے ساتھ ایسا ہوا کہ آگے کچھ بھی نہیں ہونا، کوئی بھی نہیں ہے۔ جو کمینے گھر سے تعلق رکھنے والے تھے، بس وہ جو ہے میرے بچوں کو گمراہ اسی بات پر کیا، آگے کچھ بھی نہیں ہونا، جو مرضی کرو۔ تو یہ جو ہے اب تو ساری قوم اس میں ڈوب گئی ہے، ساری قوم کا یہی ایمان ہے کہ آگے کچھ نہیں ہوگا۔ یہ جتنے ظلم ہو رہے ہیں جو کہ سارے ملک میں جو ہے، اور اس ظلم میں علماء اور مفتی شامل ہیں جن کا آخرت پر ایمان ہی نہیں ہے۔ اب تو ساری قوم ہی ہے جو اس عقیدے پہ آ گئی ہے کہ جو مرضی کر لو، جو مرضی ظلم کر لو، جو مرضی لوٹ لو، جو مرضی لوگوں کے حق کھا لو، چھین لو، کوئی پوچھنے والا نہیں، کوئی حساب و کتاب نہیں ہوگا۔ یہ کوئی ایک گھر کی نہیں، اب تو پوری قوم کی حالت یہ ہو گئی ہے۔ پوری قوم کا ایمان اور یقین یہی ہو گیا ہے کہ جو مرضی لوٹ مار کر لو، جو مرضی بدماشی اور ظلم کر لو، کچھ بھی نہیں ہوگا، کوئی پکڑے گا نہیں، کوئی سزا نہیں دے گا۔ اور جس قوم کے جو ہے علماء اور مفتی یہ ذہن بنا لیں کہ جو مرضی ظلم کر لو کوئی نہیں پوچھے گا، تو باقی قوم جو ہے وہ بیچاری جو ہے وہ کیا سوچے گی؟ اس کو کس اللہ پر ایمان یا آخرت پر ایمان کہاں سے آئے گا اس کے پاس؟ اب تو ساری قوم اس میں غرق ہو گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے ہماری اصلاح فرمائے، ہماری اگلی نسلوں پہ اللہ تعالیٰ رحم فرمائے۔ ہم نے اس ماحول کو بناتے ہوئے اپنی آئندہ نسلوں کے ساتھ بہت بڑا ظلم کیا ہے، بہت بڑی تباہی ہم نے ان کے لیے پیدا کر دی ہے۔ اپنی نسلوں کے لیے دعا کرنی چاہیے، اے اللہ ہمارے اولادوں کے ساتھ رحمت فرما، شفقت فرما، اے اللہ ان کو ہدایت عطا فرما، اے اللہ ان کی حفاظت فرما، ان کو شیطانی شر سے، ان کو جو ہے ہر قسم کے شر سے محفوظ رکھنا۔ یہ دور ہے قیامت کی جو ہے نشانیاں ہیں، یہ جو ہے بہت بڑی تباہی کی جو ہے حالات ہیں۔ اپنی اولادوں کے لیے کثرت سے دعا کرنی چاہیے، اے اللہ ہمیں بھی ہماری اولادوں کو بھی ہر قسم کے شر سے بچا۔ جو شر اس ماحول میں، اس معاشرے میں پیدا ہو چکا ہے، اور وہ بڑا جو ہے سرکش قسم کا شر ہے جس کو ختم کرنا ناممکن ہے، بہت مشکل ہے۔ تو یہ دعائیں جو ہے کثرت سے کرنی چاہیے۔ اپنی اولادوں کے ساتھ ہمدردی یہ بھی ہونی چاہیے، کھلانے پلانے کے ساتھ جو ہے ان کے لیے آخرت کی بھی فکر کرتے ہوئے ان کے لیے کثرت سے دعائیں مانگنی چاہیے۔ ہر لمحہ ان کے لیے دعائیں مانگیں کہ اے اللہ جو ہے ان لوگوں نے بد کرداروں نے، تیرے نافرمانوں اور سرکشوں نے معاشرہ برباد کر دیا ہے، اس معاشرے کی شر سے، بربادی سے ہماری نسلوں کو بچانا۔ ہم تو یہی کر سکتے ہیں، دعائیں کر سکتے ہیں۔ جیسے یعقوب علیہ السلام نے جب یوسف علیہ السلام کو بھائیوں نے غائب کر دیا، کنویں میں ڈال دیا، تو انہوں نے سن کر یہی کہا تھا کہ انما اشکو بثی و حزنی الی اللہ، میں اپنی پریشانی اور اپنے غم کی فریاد میں اللہ تعالیٰ سے کرتا ہوں۔ تو آج بھی وہ دور ہے، بے بس ہیں شریف لوگ جو ہیں، بے بس ہیں بیچارے، شر سے، معاشرے کے بدماشوں کے شر سے بے بس ہو چکے ہیں۔ اس لیے دعا کر سکتے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جب انسان اسباب سے محروم ہو جائے، اس کا کوئی بس نہ چلے، تو اس کا آخری ہتھیار جو ہے اس کے پاس وہ اللہ کے حضور دعا ہے۔ کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب انسان بے بس ہو جائے، اس کا کوئی بس نہ چلے، کوئی اختیار نہ چلے، تو اس کے پاس آخری ہتھیار جو ہے وہ اللہ کے حضور دعائیں ہیں۔ تو ہمیں جو ہے معاشرہ ہمارا برباد ہو چکا ہے، بہت زیادہ ظلم ہے معاشرے کے اندر۔ اگر یہ قیامت پر ایمان رکھتے، کسی کے ساتھ کسی کو انگلی بھی نہیں لگاتے نیک بدنیتی سے، کسی کا پائی بھی اپنے لیے حرام سمجھتے، لیکن یہاں تو جو ہے لوٹ مار ہے، قیامت پر ایمان نہیں ہے۔ اس لیے اس ماحول میں، اس معاشرے میں
زندہ رہنا بڑا مشکل ہے، یہ قیامت کے جو ہے بری نشانیوں میں سے ہے، تو یہ جو ہے اس میں دعا جو ہے کثرت سے کرنی چاہیے اپنے لیے، اپنی اولادوں کے لیے، کیونکہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب کوئی بس نہ چلے تو پھر دعا کرنے بیٹھ جو اللہ کے حضور کہ اللہ میں بے بس ہوں، میرا اختیار نہیں ہے، میں کمزور ہوں، میں کچھ نہیں کر سکتا اپنی اولاد کے لیے، اے اللہ تو میری مدد فرما، مجھے اور میری اولاد کو جو ہے تو ہر قسم کے شر سے محفوظ فرما، دعائیں کثرت سے کریں۔ صدق اللہ العظیم، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ حافظ۔ Guys, سب اسماعیل علیہ السلام حضرت یعقوب علیہ السلام سے